حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، باشعور مخلوق بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم رب کا بے حد شکر گزار ہیں کہ رب نے ان بڑی بڑی نعمتوں سے اس دنیا میں مخصوص چند لوگوں کو نوازا، ان میں چند میں سے ہم اور آپ بھی ہیں۔ یہ دولت سب کو نہیں ملی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، پچھلے 4 خطبوں میں آپ نے والدین کی اہمیت کو سنا کہ والدین کی اہمیت اولاد کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 بار سوال ہوا، تینوں بار کہا تیری ماں کا، اور چوتھی بار کہا باپ کا۔ اس سے باپ کی اہمیت کہیں کم نہیں ہوتی ہے۔ ماں چونکہ اولاد کے لیے باپ سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے ایک بڑا مقام حاصل۔ آپ نے یہ بھی سنا قرآن کی آیتوں کو مختلف جگہوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ میں سب سے بڑی اہمیت توحید کو دی ہے، عقیدہ توحید کو، اور سب سے بڑی عبادت قرار دیا توحید کو، عقیدہ توحید کو۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا حق یا سب سے بڑی عبادت ماں اور باپ کی فرمانبرداری کو قرار دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ نمبر 2 پہ اور اہمیت اتنی بتائی کہ نماز کو اللہ نے فرض کیا، روزے کو فرض کیا، حج و زکوٰۃ کو فرض کیا، مگر اس کی کیفیت، مقدار، تعداد، رکعات نہیں بتایا اللہ نے۔ یہ سب اللہ کے رسول نے وضاحت کی۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا، نماز کی رکعتوں کو نہیں بتایا، سجدے کا طریقہ نہیں بتایا، تحیات و درود نہیں بتایا۔ یہ سب وضاحت ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی ہے نا۔ لیکن قربان جائیے، رب نے جب ماں باپ کا حق بیان کیا تو ایک ایک کیفیت کو بتایا۔ مطلب عجیب اہمیت ہے، جس کی اہمیت ہماری آپ کی نگاہ میں ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت اللہ کی نگاہ میں، اس کو دیکھیے آپ۔ اللہ نے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ فَإِن بَلَغَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ماں اور باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور تم ہو اس وقت، تمہاری موجودگی میں ماں باپ بوڑھے ہوں، دونوں یا ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کی کسی غلطی پر، کسی پریشانی پر، یا ان کی طرف سے کوئی شکایت ہو جائے، ان سے کوئی برتن ٹوٹ جائے، چائے پیتے ہوئے گلاس ہاتھ سے چھوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے، کرسی ٹوٹ جائے اگر ان سے، تو اف بھی نہیں کرو گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کر رہا ہے، نماز کی کیفیتوں کو نہیں بیان کیا اللہ نے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے ماں باپ کی؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں بولو گے۔ یہ ہم لوگوں سے کہا جا رہا، اف سمجھ رہے ہیں نا آپ؟
یعنی بہت معمولی سی دنیا میں اظہار افسوس کا جو سب سے کم درجہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر لے، ہمارا کوئی بڑا غلطی کر لے تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کم سے کم کیا کرتے ہیں؟ اف. اس سے نیچے کوئی درجہ ہے کیا؟ اس سے نیچے کوئی درجہ ہے؟ اگر اس سے کوئی نیچے کا درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرتا. ڈانٹنا یہ تو بہت اوپر کی بات ہے، مارنا بہت اونچی بات ہے، گالی دینا اف بھی نہیں کرنا ہے. ماں سے ایک پلیٹ ٹوٹ جائے، برتن ٹوٹ جائے، کچھ ٹوٹ جائے، اف بھی نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا اگر کیا تو سارے اعمال برباد ہوں گے آپ کے، جہنم رسید ہو سکتے ہیں آپ. ماں اور باپ کی کسی غلطی پر معمولی سی معمولی بات جو کہی جا سکتی ہے اف، اور وہ اف بھی نہیں کرنے کا حکم ہے. ایک ایک ادا کو اللہ نے بیان فرمایا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو گے نہیں ان کو، ڈانٹو گے نہیں، برا بھلا نہیں کہو گے. بڑھاپا آ گیا، گر گیا، آپ بیٹھے رہیے چپ چاپ. ایسا ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے نا، یہ عام بات ہے. یہ تو بہت اونچی بات ہو گئی، اف بھی نہیں کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات بھی کرو گے تو بڑی نرمی، بڑی عاجزی کے ساتھ کرو گے. اور یہ بھی فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو نہایت عاجزی کے ساتھ سکوڑ کے ان کے سامنے کھڑو ہو گے. تکبر کے اسٹائل میں نہیں، گھمنڈی کے اسٹائل میں نہیں، ایک دم عاجز بن کر ان کے سامنے کھڑے رہو گے، ماں باپ کے سامنے. اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو گے جب تک وہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکے ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ تو میرے ماں اور باپ پر رحم فرما. اے اللہ تو میرے ماں اور باپ پہ رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے کہ اس بچپنے میں جب میں کھا نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، خود اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا، میرے ماں اور باپ نے میرا خیال رکھا. آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ایک ایک کیفیت کو بیان فرمایا. دعا سکھائی، نبی پہ نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول پہ نہیں چھوڑا کہ آپ بتا دینا، بلکہ خود بتایا ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما. اسی طرح کی دوسری آیتیں بھی رکھ دی اللہ نے آپ کے سامنے میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، عام انسانوں کو ہم نے وصیت کر دی ہے اپنے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ ہماری آپ کی ماں نے کمزوری در کمزوری سہتے ہوئے 9 مہینے کی پیریڈ میں پیٹ میں اٹھا کے رکھا، ہمیں جنا پیدا کیا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا ہوا. حملہ وفصالہ 30 عاما، 2 سال تک دودھ پلایا. 2 سال تک کتنی سیوا ہوتی ہے ماں کی. ایک ماں خود کو وقف کر دیتی ہے، اور باپ بھی خود کو وقف کر دیتا ہے، کیونکہ وہی ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اس کا علاج کراتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، سارے اسباب باہر وہ مہیا کرتا ہے، گھر میں ماں کرتی ہے ایک بچے کی. آپ ان کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے. مجبوری یہ ہے کہ آج ہمارا پورا کے پورا معاشرہ خراب ہو گیا ہے. اس میں چند ایک افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو معاشرے سے بچا کے اپنے کمپاؤنڈ میں گھیر کے رکھا ہے، تو ان کے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. ورنہ عام معاشرہ جو ہمارا ہے وہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے آپ ان کا حال کیا ہے، کیا انجام ہوگا ان کا، سوچئے. اور ہم اور آپ آج تک نہیں دھیان دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں. میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، کافر و مشرک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صرف اس دنیا پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ آخرت کا ہے. ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اصلی زندگی شروع ہوگی، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے.
انسان مرتا نہیں ہے، وہ صرف ٹرانسفر ہوتا ہے ادھر سے ادھر. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں نا جس کو مرنا، وہ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی ہے. آپ کا عقیدہ ہے نا کہ یہی روح ہمارے انہی جسموں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں کھڑا کرے گا، اور ہمارے سارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوں گے، ان کو تولا جائے گا. انہی عملوں کے بدلے ہمیں جنت یا جہنم ملنی ہے. جہاں دائمی طور پر جنت میں یا دائمی طور پر آپ جہنم میں رہیں گے، آپ کا عقیدہ ہے نا. جو لوگ صرف اس دنیا کا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں عیش کرنا ہے، بلڈنگ چاہیے، کار چاہیے، ساری فیسلٹیز چاہیے، وہ اولاد پہ دھیان نہیں دیتا، کیونکہ ان کو اپنا عیش پیارا ہوتا ہے. بچوں پہ بھی دھیان نہیں دیتا. بڑے بوڑھوں کو تو وہ اولڈ ہوم میں گھما دیتا ہے، وہ پہنچا دیتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے جو ایسا کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں اور باپ تیرے لیے جنت بھی اور جہنم بھی. چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، چاہو تو ان کو راضی رکھ کر، خوش رکھ کر، خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اور چاہو تو ان کو ناراض رکھ کر کے جہنم میں پہنچ جاؤ. یہ آپ کی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر والدین ناراض ہوئے. باقی اعمال تو بعد میں تولے جائیں گے، والدین کی نافرمانی تو سب پہ غالب آ جائے گی، اور یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہے. کیوں ہمارے بچے کیوں ناخلف ہو رہے ہیں؟ کیوں نہ فرما بردار ہے؟ فرماداری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے نہیں کیا ہوا. ہم نے ماں باپ کو گالیاں دے رکھی ہیں، اور ہمارے بچوں نے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. انہوں نے وہی سیکھا ہے، اور اس کو بڑھا کے دیں گے ہم کو وہ. اگر آپ نے زیادہ نہیں کیا، کم کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی، تو ہمارے بچے اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے کریں گے ہمارے ساتھ. ہم خود نماز کے لیے آئے، اپنے بچوں کو تو نہیں لاتے نا کبھی. وہ بچہ کبھی خطبہ نہیں سنتا آپ کا، وہ کبھی درس حدیث میں شامل نہیں ہوتا. اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا علم کیا ہوگا، وہ کیا آپ کی قدر کریں گے؟ تو ہم تو خود کو جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن آپ کے بڑھاپے میں کیا کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ، اس کی فکر آپ کو نہیں. جب وقت نکل جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں، اور افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں ان موضوع پہ آپ کو لے کے چلوں. میرا موضوع یہ ہے کہ آج ہم 2 قسم کے لوگ زندہ ہیں یہاں پہ. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے، زندہ نہیں ہیں. آج اگر وہ چاہیں بھی تو ان اپنی غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتے. ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی ہے کما حق ہو. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کو راضی کر لیتے، خوش کر لیتے، ان کی خواہشات پوری کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے قدموں میں پڑے رہتے. چانس ہمارا ختم ہو گیا. کچھ وہ لوگ ماشاءاللہ زندہ ہیں جن کے والدین بھی زندہ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. وہ چاہیں تو اپنے ماں اور باپ کو خوش کر لیں خدمت کر کے. ماں اور باپ کا ہردے اور دل تو بہت بڑا ہوتا ہے بھائی. آپ کی ساری کمیوں کو بھول جائیں گے، آپ کی کوئی بات ان کو یاد نہیں رہے گی. آپ کی جو ناگواری آپ سے ہوئی ہے پچھلے دور میں، جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، ماں باپ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا بھی ہے ان کے ساتھ وہ بالکل بھول جائیں گے، بشرطے کہ آپ ان کی خدمت شروع کر دیں، ان کو خوش رکھنا شروع کر دیں. تو بہرحال جن کے زندہ ہیں ان کو مبارک، انہیں چاہیے کہ والدین کو خوش کر کے جنت حاصل کر لیں. جن کے نہیں ہیں، دراصل آج ہم ان کا علاج بتانے والے ہیں کہ ان کا کیا علاج ہے. ہم کیسے اپنے والدین کے ساتھ کی گئی نافرمانیوں کو ختم کرا سکتے، اور اس کے لیے جو علاج ہے وہ حدیث و قرآن کے اندر پہلے سے مذکور. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. بہت پختہ قسم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
इंसान जब मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, जिंदगी का सिलसिला उसका खत्म हो जाता है, अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को मुनक़ता कर देता है। जाहिर सी बात है, हम मर गए, नमाज पढ़ नहीं सकते, रोजा रख नहीं सकते, कोई नेकी का काम कर नहीं सकते, खाता हमारा बंद। अब तक जितनी नेकी की है उसी का बदला मिलना है, या जो गुनाह अभी किया है उसी का मिलना है, क्योंकि अब हम गुनाह भी नहीं कर सकते, नेकी भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्ला मिन सलासा, हाँ, तीन काम ऐसे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक काम अपनी जिंदगी में वो कर ले तो मरने के बाद भी नेकी का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता, नेकियां उसके खाते में जमा होती रहती हैं। वो तीन काम कौन से हैं? जिनमें से कोई एक काम अगर हम इस जिंदगी में कर लें तो मरने के बाद भी हमारा खाता चालू रहे, हमारे खाते में नेकी जमा होती रहे, और कल क़यामत में जब हम मैदान महशर में उठें तो नेकियों का ढेर हमारे सामने में लग जाए। फरमाया अल्लाह के रसूल ने इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, या तो उसने अपनी जिंदगी में सदका जारिया कर दिया हो, या मरते मरते वसीयत कर गया हो अपने बेटे को करने की, ये उसी के करने की मानिंद होगी। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी जिंदगी में मस्जिद बना डाली, कहीं पर भी, किसी शहर में, किसी गांव में बना दी ताकि लोग इबादत करें, वजू खाना बनवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, लोगों के आने जाने के लिए, बैठने के लिए, छांव के लिए दरख्त लगा दिया, कोई भी ऐसा काम कर गया जिससे आम इंसानों का भला हो सकता हो, मुसलमानों का ही नहीं, गैर मुस्लिमों का भी भला हो, हैंड पाइप लगवा देना, कुआं खुदवा देना, पानी का इंतजाम कर देना, रोड बनवा देना, सड़क में जमीन दे देना ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी आ जाए। अल्लाह के रसूल ने चंद एक चीजों का नाम बताया हुआ है, बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी में वो सदका जारिया करके चला जाता है तो मरने के बाद भी उसके अकाउंट में नेकी जमा होती रहती है। नंबर 2, और इल्मिन यंतफिउ बिन्नास, या अपने पीछे इल्म छोड़ जाए जिसके इल्म से लोग फायदा उठाते रहे। एक आलिम मर जाता है, इमाम बुखारी दुनिया से चले गए, इमाम मुस्लिम चले गए, तिरमिजी चले गए, अइम्मा किराम चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने जो इल्मी असासा छोड़ा हुआ है, उन्होंने जो अपना कारनामा छोड़ा है, उन्होंने जो इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी हैं जिनको आज हम पढ़ते हैं और पढ़ करके आपको सुना रहे हैं, हमारे उस्ताजों ने पढ़ा, हमें तैयार किया, हम हमारे अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, हम जरूर मर जाएंगे लेकिन हमारे ये शागिर्द दीन को आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों तक पैगाम पहुंचाते रहेंगे। इमाम बुखारी जरूर चले गए हैं, उनकी किताब बुखारी शरीफ मौजूद है, आज भी हजारों जुबान पर इमाम बुखारी का नाम है, उनका ये कारनामा है, उनकी किताब कोर्स में दाखिल है, पढ़ाई जाए। इमाम मुस्लिम चले गए, इमाम तिरमिजी चले गए, मुहद्दिसीन गए दुनिया से, नाम उनका आज भी हर जुबान पे है, उनकी किताबें हर मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं और वहां से तालीम आपको दी जा रही है। ये सदका जारिया, इल्म छोड़ गए ना, वो अपने पीछे इल्म छोड़ गए, ये सदका जारिया है। उन्होंने जितनी नेकी अपनी जिंदगी में की होगी, अल्लाह तबारक व तआला शायद उससे कई लाख गुना उनके जाने के बाद उनके खाते में जमा कर देगा। अल्लाह के रसूल ने बताया। जाहिर सी बात है ये काम भी हम नहीं कर सकते। तीसरा काम, वो तीसरी चीज जो आप चाहें तो कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है। फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करे। अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करे, दुआ मगफरत, दुआ जन्नत, अल्लाह मेरे मां और बाप को जन्नत में पहुंचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ हमें सिखाई कुरान के अंदर 3 जगहों पर, 3 आयतें हैं और तीनों जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ करने का तरीका बताया हुआ।
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اسی آیت میں جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے میں، اللہ نے فرمایا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اولاد کو کہ اے اللہ میرے ماں اور باپ پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے رحم کے ساتھ میری تربیت کی، مجھے پیدا کیا، مجھے پالا پوسا۔ ظاہر سی بات ہے، ماں اور باپ رحم ہی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں نا بچپنے میں، وہ کسائی بن کے تو کرتے نہیں، ورنہ گردن دبا دیتے۔ 1 منٹ کا مسئلہ تھا، دنیا جانتی بھی نہیں۔ کتنے رحم کرم، کتنے ارمانوں، کتنی محبتوں سے اپنے بچے کا نخرہ ماں اور باپ اٹھاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہم سب لوگوں کے ماں اور باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ یہ ایک دعا، ایک بڑا معتبر واقعہ ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، بہت پہلے کا واقعہ، بہت پرانا واقعہ۔ 7 بھائی تھے، ان کے والدین نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ 6 بچوں کو جو بڑے تھے، 6 کو پڑھا کے بڑا بڑا حاکم بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی کالج، اور بڑے عہدوں پہ پہنچایا۔ سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبد المنان، یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، معذور تھے۔ ماں اور باپ نے سوچا اس بچے کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، اسے حافظ قرآن کے لیے داخلہ دلا دیا۔ وہ حافظ قرآن بنے، بڑے ذہین تھے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد وہ عالم دین بنے، عالم دین بننے کے بعد پھر وہ انہوں نے حدیث پہ عبور حاصل کیا، پھر وہ شیخ الحدیث ہوئے۔ آج بر صغیر کے اندر جتنے بھی علماء ہیں لگ بھگ سب ان کے شاگرد ہیں۔ ایک روز ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا، والد تو پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا، اپنی بیوی سے والد نے، ان کے والد نے اور ان کے شوہر نے خواب میں آ کر کہا، بتایا کہ میں نے 6 بیٹوں کو خوب پڑھایا، بڑا آج انسان بنا دیا، سیکریٹری تک بنا ڈالا، حکومت کے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہیں، لیکن ان کی طرف سے کبھی مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہیں ملتا۔ لیکن یہ عبد المنان وزیر آبادی ہر روز میرا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا بیٹا عبد المنان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، دعاؤں کے طفیل سے ہر روز تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے، کیونکہ عبد المنان ہر روز سجدے میں ماں اور باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں اور باپ پہ رحم کرنا جیسے انہوں نے رحم کیا بچپنے میں۔ ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اپنے والدین کے لیے دعا کرو، نبیوں نے کیا ہے، یہ نبیوں کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے، اور دراصل ہمارے اور آپ کے لیے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولوالدی اور ہمارے ماں اور باپ کو بخش دے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر آپ روز یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن میں قبول نہیں کرے گا۔ آپ کا اخلاص ہونا چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کی مغفرت کر دے۔ کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اگر یہ سارے مومن جنت میں چلے جائیں تو آپ کا کچھ جائے گا کیا؟ اتنا چھوٹا دل تو نہ رکھیے، اللہ کی جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے نا، اللہ کی جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کریے، یہ قرآن نے بتایا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، جس دن قیامت قائم ہو اللہ سارے مومنوں کو بخش دے۔ ایک جگہ یہ دعا ہے قرآن کے اندر۔ تیسری جگہ پہ اللہ نے دعا سکھائی ہمیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اور والدین جو ہمارے ماں اور باپ ہیں اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا اور مومن ہو کر جو بھی ہمارے گھر میں ہے اللہ، ظاہر سی بات ہے مشرک کی مغفرت تو ہوگی نہیں،
वलमन दखल बैती मोमिना, और मोमिन बनकर जो भी मेरे घर में जन्म ले या पैदा हो या है जो मौजूद है, जो भी दाखिल हो, अल्लाह तो नहीं बख्शता। ये घर वालों के लिए खुसूसी दुआ है। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और सारे मोमिनीन और मोमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें जितनी भी दुनिया में है, अल्लाह सबके गुनाहों को बख्श दे। देखिए, सबको मिलाकर जब दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल करता है। तनहा अपने लिए कीजिएगा, उसके चांसेस कम रहते हैं, और सारे मोमिनों को जमा कर लीजिएगा, तो उसमें अच्छे बुरे सब होंगे ना, तो कुछ अच्छों के सदक़े में बुरों का भी कबूल हो जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा आपकी दुआ को। तो आपकी भी मग़फ़िरत हो गई, वालिदैन की भी हो गई, सारे मोमिनों की हो गई, आपका तो फायदा ही फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 जगहों पे हमें दुआएं सिखाई हैं। और अल्लाह के रसूल किस कदर मोहब्बत करते थे अपनी माँ से। 6 साल के थे, मदीना से वापस जा रहे थे माँ के साथ। मदीना से बाहर एक मकाम है, मकाम अबुआ, माँ का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में माँ से लिपटे हुए थे, लोग दफन करना चाहते थे, रास्ते में सफर में कहां ले जाएंगे उठा करके, अरबों का दस्तूर था। अब वहां से मक्का तो ले नहीं जा सकते थे, पैदल पैदल सफर था, और आखिर दफन किया गया। और आपकी जो मोहब्बत थी, किस कदर लिपटते थे आप। और फिर एक अरसे के बाद जब मदीने में आपका क़याम हुआ, किसी जंग से लौट रहे थे साहबा के साथ, तो माँ की खबर पड़ी और बेहिसाब रोए, ज़ारो कतार रोए, साहबा भी रोने लगे। कुछ साहबा ने कहा भी, अल्लाह के रसूल हमें भी बताइए क्यों रो रहे हैं आप, ताकि हम लोग भी आपका साथ दे रोए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये मेरी माँ का कब्र है, हमने रब से दुआ मांगी, दुआ चाही थी, इजाजत चाही थी रब से, मग़फ़िरत की दुआ करने की, मेरे रब ने मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं। हाँ, इस बात की इजाजत दे दी कि तुम अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत कर सकते हो, देख सकते हो, बस इसीलिए रो रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआए मग़फ़िरत की इजाजत रसूल को दी नहीं, अपनी वालिदा के लिए। जाहिर सी बात है, आपकी नबूवत से पहले का वाक़या था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत नहीं दी, इसलिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की, चाहते हुए भी। मगर ज़ियारत का फरमान मिल गया, परवाना मिल गया, इजाजत मिल गई। माँ की मोहब्बत थी जो माँ की कब्र तक ले गए, और बेज़ारो कतार रोए। सोचिए आप इस बात को। हमारे वालिदैन जिनके जिंदा हैं, उनके लिए गनीमत है, उनके लिए बेहतरीन चीज है कि उनको खुश करके, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल। जिनके नहीं है, उनको भी पछताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो तौर तरीका बता दिया है कि अगर हम चाहें तो अपनी जो जिंदगी हमारी बाकी है, अपनी इस जिंदगी में अपने लिए, वालिदैन के लिए, सारे मोमिनों के लिए मग़फ़िरत करके करके उनको फायदा पहुंचा करके हम अपनी दुआओं के जरिए उनको जन्नत में पहुंचा सकते हैं, और अपनी कमी और कोताहियों का मुदावा भी कर सकते हैं, बदल भी दे सकते हैं। हमारे भी गुनाह माफ होंगे, हमारी भी नाफरमानियां खत्म कर दी जाएंगी। ये हक है माँ बाप का, और हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके माँ बाप के दोस्त मौजूद है, जैसे बाप के दोस्त होते हैं ना, बाप दुनिया से चले गए, बाप के कुछ अहबाब थे, उनके साथ हुस्न सुलूक करें। इनसे भी माँ बाप की खिदमत का हक अदा होता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक देहाती उनके पास आया था, और उस देहाती की बड़ी खिदमत की, बड़ी आवभगत की, बहुत इनाम दिया, पैसे दिया। एक साहब ने पूछा कि साहब, एक देहाती आदमी है, अरे थोड़ा बहुत भी दे दे तो खुश होकर चला जाता, इतना सारा क्यों दे रहे हैं आप? तुम नहीं जानते हो कि मेरे बाप इनसे किस कदर मोहब्बत करते थे। मैं इनका नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने बाप का हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। वो बुर्दा उनके पास आए, उन्हें भी खूब खिदमत की, नवाजा। लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, मामला क्या है, बड़ी फैयाजी कर रहे हैं आप इनके साथ। भाई मेरे वालिद के दोस्त हैं, वालिद होते तो आज क्या क्या करते हैं इनके साथ। मैं दरअसल उसी हक को अदा कर रहा हूं। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और कहा, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दीजिए, मैं तबाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, माँ है? माँ जिंदा है? कहा नहीं, वफात पा गई। कहा खाला है?
کہا جی، کہا جاؤ خدمت کرو خالہ کی. خالہ کی خدمت وہ سیکنڈ ماں ہے، خالہ دوسری ماں ہوتی ہے نا. خالہ ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، تیرا سارا گناہ معاف ہو جائے. والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ جن سے محبت کرتے تھے ان سے آپ محبت کریں، وہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ان سے بھی حق ادا ہوگا. اگر کمی اور کوتاہی ہوئی تو یہ راستہ بھی ہے، اور دعائیں مغفرت تو سب سے آسان راستہ ہے. اس سے آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا، ان کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر قائم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھلا دیا لوگوں نے کہ والدین کے لیے کبھی دعا کریں. ارے مطلب حیرت ہوگی آپ کو، یہ دوسرے لوگ جو ہیں بیچارے بدعت کرنے والے، کم از کم سال میں 1-2 بار تو ان کی قبرستان جاتے ہیں، اگربتی لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ میلاد کرتے ہیں. بیچاروں کے پاس غلط طریقہ ہاتھ آ گیا ہے، ملے گا کچھ نہیں، ناجائز کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ کے پاس صحیح طریقہ تو ہے دعائیں مغفرت کرنے کا. یہاں بیٹھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، قبرستان جا کے ان کی قبر پہ دعا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں نا، جائز طریقے سے، بدعت نہ کر کے سنت طریقے سے آپ ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بالکل بھلا دیا آپ نے ماں اور باپ؟ ان کے احسانات ہیں نا، وہ ہمارے بڑے محسن تھے، ہم لوگوں نے بالکل بھلا دیا. ان کی دی ہوئے مکان، ان کی جائیداد، ان کی دولتوں پہ تو قبضہ کیا ہم نے، لیکن ان کے لیے کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ وہ کس حالت میں ہو گیا. اس کی کبھی فکر نہیں کی آپ نے. پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو. آپ کریے، بچوں کو تعلیم دیجیے اور بتائیے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا یہ فرض ہوگا کہ تم میرے لیے دعائیں کرو گے، دعائیں مغفرت، جیسے میں کر رہا ہوں اپنے والدین کے لیے. بچوں کو تعلیم دیجیے، سکھائیے، ان کے سامنے دعا پڑھیے، بار بار ان کو یاد کرائیے، تاکہ وہ بھی آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کا حق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کی توفیق ہم سب لوگوں کو بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر